سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا السلام علیکم، اور آپ تمام لوگوں کو جمعے جیسا عظیم دن مبارک ہو۔ آج کی جو ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں، آپ لوگوں سے بارہا ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا کہ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام انبیاء کرام ان سے بھی مانگی جا سکتی مدد۔ اس کی بالکل روایتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں، تو کوئی ایسا کنفیوژن جیسا مسئلہ نہیں ہے۔ امام بخاری امام مسلم کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی تصنیف المصنف کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑا، تو حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت میں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے اور پھر ان کو بشارت دی کہ عمر سے جا کے کہو کہ تمہیں بارش دی جائے گی، اور پھر یہی ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے بارش برسائی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مددیں تو ہیں۔ اب جس روایت کی بات یہ اتاری سرکار کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب قحط سالی پڑی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انوار پر جا کے دعا کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ کے بہت قریب ہیں کہ بارش ہو جائے، قحط سالی کا جو ہے وہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ الفاظ ابھی ادا ہونے ہی تھے کہ فوراً بارش آ گئی۔ اگر آپ علیہ السلام نے ایسی کوئی بھی چیز تعلیم فرمائی ہوتی تو وہ روایت، وہ حدیث کسی بھی معتبر کتاب میں موجود ہوتی، اور آگے نسل در نسل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی چیز کو تعلیم فرماتے کہ آپ لوگ پیغمبروں کے، اولیاء کرام کی قبروں پر جا کے دعا مانگ سکتے ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ چیز تعلیم فرمائی ہے۔ یہ تو ہو گئی اس ویڈیو کے فیکٹس۔ اب ایکچولی طور پہ حدیث کیا ہے یہ آپ لوگ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو آگے بڑھا کر اللہ پاک سے یہ فریاد کی کہ اے اللہ پاک، پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے قحط سالی کے دور کے اندر، اور چونکہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس ٹائم زون کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی کہ ہم میں موجود نہیں ہے، اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو آگے کر کے دعا کروا رہے ہیں۔ اور راوی کیا کہتے ہیں کہ جیسے دعا ختم ہوئی بارش آ گئی۔ اب یہ معتبر کتاب کی معتبر حدیث ہے۔ اگر قبر پرستی کے اندر کسی بھی قبر والے سے دعا کر کے آپ اپنی کسی بھی مسئلے کو حل کروا سکتے تو آپ علیہ السلام نے بار بار ان تمام چیزوں پہ زور دیا ہوتا کہ انبیاء کرام سے، ولیوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، وہ اس دنیا میں اگر موجود نہ بھی ہوں۔ یہ لوگ اپنی طرف سے آپ لوگوں کو کہانیاں کروا رہے ہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہوں گے ان میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ آیا یہ کسی معتبر کتاب کی کوئی حدیث ہے، اس بات کا کوئی حوالہ، کوئی اتھینٹک ثبوت، وہ بس ایمان رکھ لیں گے۔ کیونکہ جب بھی ایسے بھولے لوگوں کے سامنے ہم بات کریں نا کہ یہ حدیثوں کی کتاب میں موجود ہے تو فوراً سے پہلے وہ یقین رکھ لیتے ہیں کہ بھائی مولوی کہہ رہا ہے حدیثوں کی کتاب میں موجود ہے تو پھر اس کا مطلب یہ حدیث ہے، اور اکثریت پائی جاتی ہے ان تمام چیزوں کی کہ ہمیں نہ ٹٹولنا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ سرچ کرنا ہے، ہمیں بس یقین کر لینا ہے، ایمان رکھ لینا ہے۔ اللہ خیر سے اپنے ایمان کو اتنا کمزور نہ بنائیں، آپ کا ایمان اتنا کوئی فالتو نہیں ہے کہ کوئی بھی کوئی بات کرے اس پہ فوراً یقین کر لو۔ ان لوگوں سے آپ سوال کریں کہ ہمیں حدیثوں کے نمبر بتائیں، کتاب کا نام بتائیں تاکہ ہم سرچ کریں، اپنی آنکھوں سے پڑھیں، پھر یقین ہوگا۔ مطلب کوئی بھی کل کو منہ اٹھا کے آپ کو کوئی بھی بات کر دے تو آپ اس پہ یقین کر لیں کہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی داڑھی سنت کے مطابق تھی، سر پہ امامہ تھا اور اس کے نام کے ساتھ قادری یاداری تھا۔ اپنی آنکھیں کھولیں، عقل کھولیں تاکہ تمام چیزیں آپ پر واضح ہو سکیں۔ تو افشاں جی بابوں پہ یقین رکھتے ہیں آپ؟ 100% میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ بابے نہیں کہنا چاہیے، جو اللہ کے پیارے ہیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے مانگنا اپنے اللہ سے ہے اور اللہ کے بندے سے محبت رکھیں۔ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ذرا آپ بڑے فلو میں ہیں ماشاءاللہ، آپ بابوں پہ یقین رکھتے ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بابوں نہیں، بزرگوں کا لفظ کہیں، آپ کہیں بزرگوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ بابوں کا لفظ یہ کسی اور نے کہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے کہا ہے، اس نے کہتے ہیں نا کہ یہ بس کھڑی ہے، لاہور 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 لاہور، سب کو لاہور کہہ کے اس بس میں بٹھایا اور بس کہیں اور لے کے چلا گیا۔ میں نے پوڈ کاسٹ بزرگوں کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ، جی، کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا۔ مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی، میں انہیں ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں نا بابے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس لفظ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ بزرگ ہیں جو اللہ کے پیارے بزرگ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بزرگ دینے والے ہیں، آپ اللہ سے مانگے، ان سے مانگے۔ میں ایک بات کا چیلنج کرتا ہوں مرزا صاحب کو، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ ان کی یہ بات کہ بابے کوئی شے نہیں ہے، اس بات سے متاثر ہو کر
اگر ہزاروں لوگ، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ہزاروں لوگ مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں، لنگر کھانا چھوڑ دیں، تو بھائی میں بھی مزاروں پہ جانا چھوڑ دوں گا، میری فیملی مزاروں پہ جانا چھوڑ دے گی، ہم لنگر کھانا چھوڑ دیں گے اگر وہ ہزاروں لوگ کہیں کہ ہم نے جی مرزا صاحب کی بات سنی، ہم کہتے ہیں بابے تو کوئی شے نہیں۔ یار جو جاتے ہیں ادب سے، احترام سے، وہاں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، مانگنا سب نے اللہ سے ہے، روزی روٹی جہاں جس کو ملتی ہے مل جاتی۔ مزاروں سے نکل کر یہ لنگر آج ہر جگہ، کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، پورا پاکستان ہو، یہ مزاروں سے نکل کر لنگر باہر آیا ہے، دنیا کھا رہی ہے۔ مخلوق کو روٹی کھلانی ہے، پہنچانی ہے، تو وہ ضروری نہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ کے اس چیلنج پہ جواب بھی لو آیا جی، وہ کہتے ہیں نا لو آیا جی غوری، اے دیکھنا تسی آیا نہیں، وہ جواب ضرور دیں گے، مجھے پتا ہے، وہ قابل آدمی ہے، مجھے پتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا کہ آپ دیکھیں، آپ جو مرضی کہیں، میں جو مرضی کہوں، جن کا عقیدہ ہے آپ ان کا عقیدہ نہیں ختم کر سکتے، پکی بات، میں نے چیلنج کر دیا ہے، کوئی کسی کا عقیدہ نہیں بدل سکتا، جو عقیدہ ہے وہی رہے گا، چڑھا دیو انہوں۔ اب یہ ہے سید محسن گیلانی۔ محسن گیلانی صاحب بڑے ہی کنفیوز آدمی ہیں آپ۔ سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے الحمدللہ بابوں پہ یقین ہے، بزرگوں پہ یقین ہے، اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو بابے نہیں بولنا چاہیے، ان کو بزرگ بولنا چاہیے۔ اور بھائی وہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کی عزت کرنی چاہیے، اگر اس کو اللہ پاک کی طرف سے کوئی بھی مقام ملا ہے تو وہ اس کی محنت ہے، اس کی محنتوں کا صلہ ہے، اللہ پاک کی اس پر نگاہ ہے، کرم نوازش ہے۔ مگر یہ بات کرنا یہ بابے وقت کو بدل سکتے ہیں، موسموں کو تبدیل کر سکتے ہیں، کسی کو زندہ یا کسی کو مار سکتے ہیں، کسی کے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، جو کہ وہ دنیا ہی الگ ہے، وہاں کے قانون ہی الگ ہیں، جو کہ اس دنیا میں کبھی لاگو ہو ہی نہیں سکتی، اس دنیا میں شاید ایسا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، تو وہ معاملہ ہی سارا الگ ہے۔ تو ایک بزرگ کے حوالے سے یہ ایکسیپٹ کرنا کہ یہ ہمارے دل کا حال بھی جان لے گا، تو یہ تو سراسر شرک ہے۔ تو پھر آپ ایک طرف سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کو تو میں مانتا ہوں، پھر دوسری طرف سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہماری مدد کر سکتے۔ تو اصل سوال تو یہی ہے، بھائی بزرگوں کو تو میں بھی مانتا ہوں، بزرگوں کو تو سب مانتے ہیں۔ دوسری بات، اگر وہ کوئی عالم فاضل ہے، اگر وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ لوگوں کو یہ تبلیغ کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صرف معجزات کے اوپر اس اسلام کو نہیں پھیلایا، بہت قربانیاں دی ہیں، بہت سے صحابہ کرام نے، اہل بیت نے، ان کے گھرانوں نے خود کی جان کی قربانی دے کے اس کے بعد یہ اسلام وجود میں آ گیا، تو ہم بھی اس کی عزت کریں گے، دل سے سلام کریں گے، یار دیکھیں کہ یہ اللہ کے دین کی صحیح تبلیغ کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کی محنت کا حق ادا کر رہا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کلیم کریں گے کہ جو کام، جو معجزات آپ علیہ السلام کو بھی نہیں ملے، کہ آپ علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کر دیا ہو، آپ نے کسی صحابی کو زندہ کر دیا، یا بہت سے صحابیوں کو زندہ کر دیا ہو، ڈوبتی ہوئی کوئی بارات باہر نکال دی ہو، ٹائم کو کنٹرول کر لیا ہو، آپ علیہ السلام نے لوٹے میں بجلی کو قید کر لیا ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ علیہ السلام نے، یہ کسی صحابی نے اپنی ذات کے یا آپ کے حوالے سے کلیم ہی نہیں کی۔ تو صحابہ، تبع تابعین کے بعد آنے والی ایک نسل میں سے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد لائن لگی ہوئی ہے تمام پیروں کی، کوئی مٹی سے سونا بنا لیتا ہے، کوئی ٹائم کنٹرول کر لیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ماننا اسلام کے اندر بدگمانی پھیلانا ہے۔ تو آپ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کر کے بولیں پبلکلی کہ ہم ان چیزوں پہ بھی یقین نہیں رکھتے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔